بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم ارضی کے میدان میں پاکستان کا یہ پہلا تعلیمی چینل ہے۔ اس چینل پر ہم اس چینل کو پسند کرنے والوں کی خدمت میں علوم ارضی کے مختلف ذیلی مضامین میں ویڈیوز تیار کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ چینل جیولوجی آف پاکستان ہے۔ ارضیات پاکستان کے اس چینل پر ہم علوم ارضی کے مختلف موضوعات پر تعلیمی ویڈیوز پیش کرتے ہیں۔ فی الحال اس چینل پر جیو ٹیکٹونکس کے کورس کے سلسلے میں ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں۔ جیو ٹیکٹونکس علوم ارضی کا ایک ذیلی مضمون ہے، تاہم اسے علوم ارضی میں ایک اہم مضمون سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ہم زمین کے مختلف حصوں یا اس کے بلڈنگ بلاکس پر میں وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری زمین کوئی جامد یا ڈارمنٹ یا ساکت سیارہ نہیں، بلکہ یہ نظام شمسی کا متحرک سیارہ ہے۔ اس کے مختلف حصوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس کے مختلف حصے حرکت میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر کرسٹ یا قشر ارض اور مانٹل میں واقع ہونے والی تبدیلیوں پر بحث کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تبدیلیاں نہایت آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ علوم ارضی کے طالب علم جانتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کی سالانہ رفتار اوسطاً 2 سینٹی میٹر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں جاری رہتی ہیں اور چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ مثلاً خوردبینی سطح پر، مائکروسکوپک سکیل پر بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ پھر درمیانی سکیل پر بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جیسے ہم کسی آؤٹ کراپ میں یا کسی مقام پر دیکھ کر انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ان کی کیا نوعیت ہے۔ اسی طرح یہ تبدیلیاں بڑی سطح پر، علاقائی سطح پر اور گلوبل لیول پر بھی یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی تبدیلیاں اور یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے لے کر ہم ان سب پر جیو ٹیکٹونکس کے اس مضمون میں غور کرتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کی بڑی اہمیت ہے۔ موجودہ ویڈیو پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس سے پہلے ہم مائکروسکوپک سطح پر زمین کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان پر بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح درمیانی سطح پر آنے والی تبدیلیوں پر بھی ہم نے ایک ویڈیو پیش کی اور علاقائی سطح پر آنے والی تبدیلیوں پر بھی ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو آخری ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی وہ گلوبل سطح پر زمین کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں مختلف، ان پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اور موجودہ ویڈیو جو ہے وہ جیولوجی کے جو ذیلی مضامین ہیں ان پر جو ٹیکٹونکس کے جو نکات ہیں، اس کے جو مندرجات ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، جو اثر جیو ٹیکٹونکس کا اس حوالے سے جیولوجی کے ذیلی مضامین پر پڑتا ہے، ہم یہ ویڈیو اس کے بارے میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ارضیات پاکستان کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، اس کا حصہ بنیں۔ یہ تعلیمی ویڈیوز اس پر جو پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے، یہ آپ کے تعلیمی استفادے کے لیے ہیں۔ یہ ایک علمی دنیا ہے اور ہم یہ ویڈیوز جیولوجی اور اس سے متعلقہ جو مضامین ہیں ان پر تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیولوجی ایک ہائیلی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر یہ ارضیات پاکستان کا چینل آپ کے لیے تعلیمی ویڈیوز پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کے بعد آخر میں کچھ سلائیڈز تیار کی ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں اور ساری تفصیلات پر غور کریں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کے لیے ایک
فائدہ مند چینل ہو سکتا ہے، تو یہ سلائیڈز آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیں گی۔ آئیں اب ہم نئی ویڈیو پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ موجودہ ویڈیو سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں مائکروسکوپک سطح پر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ہم ان پر بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک ویڈیو درمیانی سطح پر یا میزوسکوپک سطح پر جو زمین کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان پر ہم نے بات کی، اور علاقائی سطح پر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان پر بھی ہم ایک ویڈیو پیش کر چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے گلوبل سطح پر آنے والی تبدیلیوں پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو ملاحظہ کی۔ موجودہ ویڈیو میں ہم جیو ٹیکٹونکس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیولوجی کے تمام مضامین، ذیلی مضامین جیو ٹیکٹونکس کی تفصیلات پر، مندرجات پر انحصار کرتے ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیولوجی کے تمام ذیلی مضامین جیو ٹیکٹونکس کے خوشہ چین ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم 4 عنوانات پر بات کریں گے۔ پہلے نمبر پہ برین سٹارمنگ، دوسرے نمبر پہ کنسیپٹ، تیسرے نمبر پہ جیو ٹیکٹونکس اور جیولوجی کے ذیلی مضامین کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اس ضمن میں مختصر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آئیں ہم برین سٹارمنگ پر بات کرتے ہیں۔ برین سٹارمنگ کا مقصد آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے۔ جن موضوعات پر ہم یہ مختلف تعلیمی ویڈیوز پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں برین سٹارمنگ میں مختلف سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں اور اس پر جب آپ یہ سوالات پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں مزید سوالات پیدا ہوں گے۔ اب تک آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں کچھ سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے، اور جب مزید یہ سلسلہ آگے چلے گا اور آپ اس سلسلے سے جڑے رہیں گے تو مزید سوالات کے جواب بھی آپ کو ملیں گے۔ جب تک یہ ویڈیوز کا سلسلہ مکمل نہیں ہو جاتا یہ سوالات آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کو ملتے رہیں گے۔ برین سٹارمنگ کا بڑا مقصد یہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی 19-20 سوالات آپ کی رہنمائی کے لیے یا آپ کے سوچ بچار کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ 19-20 سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ آپ ان کو غور سے پڑھیں اور ان پر مزید سوچتے رہیں۔ یہ برین سٹارمنگ مزید آنے والی ویڈیوز کو اور جو پہلے آپ ویڈیوز پڑھ چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں انہیں سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے۔ اس ضمن میں اب ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے وہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ویڈیو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا موضوع جیو ٹیکٹونکس اور جیولوجی کے ذیلی مضامین ہیں، اس میں آپ کو اب ساری تفصیلات اس موضوع کے مطابق ملیں گی۔ آئندہ سلائیڈز میں آپ کے سامنے یہ تفصیلات پیش کی جائیں گی کہ جیو ٹیکٹونکس کس طرح جیولوجی کے مختلف ذیلی مضامین کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ متعلق ہے، اور جیولوجی کی مختلف جو ذیلی شاخیں ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، وہ براہ راست تعلق ہے یا ایک ضمنی تعلق ہے، لیکن بہرحال یہ تعلق ایسا ہے کہ جیولوجی اور جیو ٹیکٹونکس آپس میں باہم مربوط نظر آتی ہیں، اگرچہ جیو ٹیکٹونکس بھی ایک ذیلی مضمون ہے لیکن یہ مضمون جیولوجی کی تمام شاخوں پر چھایا ہوا ہے۔
جیسا کہ پہلے کہا گیا، آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون جسے ہم جیو ٹیکٹونکس کہتے ہیں، جیولوجی کی مختلف شاخوں کے ساتھ کس طرح مربوط ہے، اور یہ تمام شاخیں جیو ٹیکٹونکس کے ساتھ کس طرح مربوط ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ہم اس کی چند مثالیں پیش کریں گے، اور جیولوجی کے مختلف ذیلی شاخیں جو تعلق رکھتی ہیں جیو ٹیکٹونکس کے ساتھ، یا جیو ٹیکٹونکس کس طرح ان کے ساتھ مربوط ہے، یہ ہم پیش کریں گے۔ بہرحال ہم چند شاخیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ دونوں ذیلی مضمون اور یہ بڑا مضمون جیولوجی آپس میں کس طرح مربوط ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مختلف شاخیں جیولوجی کی کس طرح جیو ٹیکٹونکس کے ساتھ مربوط ہیں، ہم اس سلسلے میں 7 ذیلی شاخیں آپ کے سامنے بطور مثال پیش کریں گے۔ ساختی ارضیات جسے ہم اسٹرکچرل جیولوجی کہتے ہیں، اسٹریٹوگرافی، اس کے علاوہ پیلنٹولوجی، سیڈیمنٹولوجی، پیٹرولوجی، جیو فزکس، اور آخر میں ہم جیو کیمسٹری کس طرح ٹیکٹونکس کے ساتھ مربوط ہے۔ اور جیولوجی کی یہ شاخیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیو ٹیکٹونکس جیولوجی کی باقی شاخوں کے ساتھ بھی اسی طرح مربوط ہے۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جیولوجی کے یا علوم ارضی کے جو مختلف مضامین ہیں وہ جیو ٹیکٹونکس کے ساتھ کس طرح آپس میں منسلک ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اسٹرکچرل جیولوجی یا ساختی ارضیات کو منتخب کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح آپس میں منسلک ہیں۔ ساختی ارضیات یا اسٹرکچرل جیولوجی 2-3 باتوں پر بحث کرتی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ چٹانوں کے اندر جو ساختی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور جو ڈیفارمیشن ہوتی ہے اور جو پلیٹوں کی حرکیات ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو حرکیات ہیں اور جو ڈیفارمیشن ہے، یہ ارتھ کرسٹ یا قشر ارض اور اپر مانٹل کی چٹانوں میں واقع ہوتی ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ہم اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آؤٹ کراپ یا لوکیلٹی کی سطح پر یہ تبدیلیاں چٹانوں میں واقع ہوتی ہیں، اور ہم اسٹرکچرل جیولوجی کے اندر اس پر بحث کرتے ہیں۔ چٹانوں میں وقت کے ساتھ جو مختلف حرکیات اور ڈیفارمیشن واقع ہوتی ہے، اور خاص طور پر بڑے پیمانے پر اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا جیو ٹیکٹونکس کا ایک اہم موضوع بحث ہے۔ چٹانوں کے اندر وقت کے ساتھ جو حرکی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چٹانوں کے اندر جو ڈیفارمیشن واقع ہوتی ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ اسی صورت میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ چٹانوں کے اندر جو حرکیات واقع ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ڈیفارمیشن پیدا ہوئی ہے، یہ ان کا آپس میں باہم تعلق ہے، اور ایک پہلو کو پر غور کیے بغیر دوسرے پہلو کو چھوڑ کر ہم اس چیز کو کسی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا حرکیات اور ڈیفارمیشن جو واقع ہوتی ہے، اسے نہایت غور سے دیکھتے ہیں
اور پھر اس کی تشریحات پیش کی جاتی ہیں۔ روئے زمین پر جو مختلف چٹانی تہیں ہمیں ملتی ہیں، ان کے باضابطہ مطالعے کا نام اسٹریٹیگرافی ہے۔ یہاں پر ہم اس کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اسٹیٹا یا چٹانی پرت بطور خاص سیڈیمنٹری چٹانوں کے پرتوں کے تفصیلی مطالعے کو ہم اسٹریٹیگرافی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسٹریٹیگرافی اور جیو ٹیکٹونکس کس طرح ان کے مضامین آپس میں علمی طور پر منسلک ہیں اور کس طرح یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسٹریٹیگرافی کے ذریعے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، قابل لحاظ معلومات، وہ مختلف چٹانی فارمیشنز اور ان کے گروپوں کے بارے میں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس میں ان چٹانوں اور ان گروپوں کی ارضیاتی عمر کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے۔ اسٹریٹیگرافی میں جب ہم ان چٹانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو چٹانوں کی ساخت، ان کے اندر جو سیڈیمنٹس پائے جاتے ہیں، ان کے خواص کے علاوہ ہمیں اسٹرکچر اور ٹیکٹونکس کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں، اور بطور خاص اس کا حوالہ ان کا کوئی علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ اسٹریٹیگرافی سے متعلق جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ہماری مدد بطور خاص ان چٹانوں کو اور ان کے اندر مختلف فیچرز کو نام دینے، ان کو پہچاننے میں مدد کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے تھرسٹ فالٹ، نارمل فالٹ، ہاسٹ اور گریبن اور رفٹ ویلیز، یہ تمام فیچرز ہم ان معلومات کی بنیاد پر ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کو نام دے سکتے ہیں۔ پیلنٹولوجی یا قدیمی ارضیات، اس کو ہم قدیم چیزوں کی ارضیات کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو پیلنٹولوجی اور جیو ٹیکٹونکس کا آپس میں کس طرح علمی رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اب ہم پیلنٹولوجی اور جیو ٹیکٹونکس یا ارضی ٹیکٹونیات پر بات کریں گے کہ ان دونوں کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ کس طرح قائم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پیلنٹولوجی دراصل نباتات اور حیوانات کے جو فاسلز ہیں ان کے مطالعے کا نام ہے۔ اس طرح جو ہمیں قابل لحاظ معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان کی مدد سے ہم جو مختلف ٹیکٹونک ایپیسوڈز ہیں یا ایونٹس ہیں، ان کی عمر کا تعین کرتے ہیں، اور ہم یہ سب کچھ کس طرح چٹانوں کے اندر استوار ہوا، اس کے بارے میں ہمیں بہترین معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے سیڈیمنٹولوجی اور اس سے متعلق معلومات کے بارے میں۔ سیڈیمنٹولوجی کو اردو میں ہم سیڈیمانیات کہتے ہیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ سیڈیمنٹولوجی اور جیو ٹیکٹونکس کا آپس میں کس طرح تعلق ہے، یا سیڈیمنٹری کی جو معلومات ہیں انہیں ہم جیو ٹیکٹونکس میں
किस तरह इल्मी लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेडिमेंटोलॉजी में हम तफसील के साथ सेडिमेंट्स का मुताला करते हैं और आप जानते हैं कि सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। वाज़ेह रहे और यकीनन आप ये जानते होंगे कि इग्नियस रॉक या अच्छी चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स या तब्दील शुदा चट्टानें, इनका सेडिमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए सेडिमेंटोलॉजी का ताल्लुक बराह रास्त सेडिमेंट्री जियोलॉजी के साथ है, जिसमें हम सेडिमेंट्स का मुताला करते हैं। आपको मालूम है कि सेडिमेंटोलॉजी चट्टानों में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स के मुताले का नाम है। इस तरह हमें जो मालूमात हासिल होती हैं उसके ज़रिए हम टेक्टोनिक इवेंट्स के पैटर्न के बारे में जानते हैं और इनको वक्त के साथ उस्तवार करने में हमें आसानी हासिल होती है। हम जानते हैं कि चट्टानों की 3 अक़साम हैं। इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। रसूबी चट्टानें या सेडिमेंट्री चट्टानें, तब्दील शुदा चट्टानें या मेटामॉर्फिक चट्टानें और इग्नियस चट्टानें या अच्छी चट्टानें। ये जो साइंस है जिसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। ये असल में चट्टानों पर बहस करती है और इसमें इनकी अक़साम पर ख़ास तौर पे बहस की जाती है। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि पेट्रोलॉजी चट्टानों की मुख्तलिफ अक़साम पर बहस करती है। पेट्रोलॉजी में या दूसरे लफ्ज़ों में चट्टानियात में हम मुख्तलिफ चट्टानों का मुताला करते हैं, लेकिन जहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि पेट्रोलॉजी में दौर ख़ास तब्दील शुदा चट्टानों या मेटामॉर्फिक रॉक्स और अच्छी चट्टानों या इग्नियस रॉक का मुताला किया जाता है। यहाँ हम इस हवाले से जो हमारी इस वीडियो का मौजू है, हम आपको बताएंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो मालूमात हैं वो हमारे इस ज़िम्न में किस तरह काम आती हैं। हम जानते हैं कि चट्टानों की बहुत सारी अक़साम हैं और ये चट्टानें हमें बेशबहा मालूमात फराहम करती हैं। ख़ास तौर पे मेटामॉर्फिज़म के साथ जो ख़ुसूसियात वाबस्ता हैं वो भी हमें इन चट्टानों से मिलते हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि मेटामॉर्फिज़म का ताल्लुक़ जो है वो तब्दील शुदा चट्टानों से या मेटामॉर्फिक चट्टानों से है। तो इसका ये मतलब है कि चट्टानों की हैयत में या उसकी तरकीब में जो तब्दीली वाक़ई होती है उसको हम मेटामॉर्फिज़म कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के मुख्तलिफ फ़ीचर, जिनमें से कुछ का जिक्र हमने आपके साथ किया, ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम इनकी दुरुस्त तशरीहात करें, इनकी एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन हो, क्योंकि इसी से हमें वो बुनियादी मालूमात मिलती हैं जिनको हम डिफॉर्मेशन में या डिफॉर्मेशन को समझने में मदद लेते हैं और फिर इसका ताल्लुक़ जो है वो टेक्टोनिक सिग्नेचर के साथ होता है। यानी इसका ये मतलब है कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये हमें टेक्टोनिक्स के बारे में मालूमात फराहम करती है। इसीलिए जो टेक्टोनिक्स एक बुनियादी सब्जेक्ट है जिसमें हम इन तब्दीलियों को और इन सिग्नेचर को समझकर नताइज अखज़ कर सकते हैं।
ارضیات اور فزکس کے سنگم سے جو ایک مضمون وجود میں آتا ہے اس کے ہم جو فزکس کہتے ہیں۔ ارضی طبیعت یا طبیعت ارض ایک نہایت اہم مضمون ہے۔ تمام ذیلی مضامین میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جیو فزکس کے مطالعات سے ہمیں پلیٹوں یا پلیٹوں کے بعض حصوں کی حرکات یا حرکیات پر معلومات ملتی ہیں، اور پھر ہم ان معلومات کو جو اس حرکت پذیری کے بارے میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں جیولوجیکل ٹائم کے تناظر میں، اور یہ مطالعہ ہمیں مزید سہولت فراہم کرتا ہے کہ ہم جیو ٹیکٹونکس کے تصورات کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکیں۔ جیو فزکس دراصل ایک بہت کارآمد مضمون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارضیات ایک بہت ہی فائدہ مند مضمون ہے، اور فزکس بھی۔ ان دونوں کے سنگم سے جو فزکس وجود میں آیا تو اس کی بہت اطلاقات ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے اندر اور اس سلائیڈ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ٹیکٹونکس کے مسائل ہیں ان کو جو فزکس کس طرح حل کرتی ہے، اور یہ ہمیں بڑے مفید معلومات ہمیں فراہم ہوتی ہیں بطور خاص جس میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں، جیسے سب سرفیس اسٹرکچرل ڈیفارمیشن جو ہے، یعنی زیر زمین ایک تو ہے کہ زمین کے اوپر ڈیفارمیشن ہے، ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن جو فزکس میں ہم زیر زمین ڈیفارمیشن کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جو زیر زمین آرکیٹیکچر ہے، چٹانوں کی جو صورتحال ہے، اس کا بھی ہم اس مضمون کے ذریعے بہت اچھی طرح واضح طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اپنے مضمون جو فزکس کی طرح یہ ماہرین بھی بڑے سمارٹ ماہرین ہوتے ہیں، اور کسی بھی علاقے کی چٹانوں کی مختلف خصوصیات یا ان میں سے چند ایک جو زیادہ جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کے نقشے بنا سکتے ہیں، اور ان معلومات کو کارآمد صورت میں ڈھال سکتے ہیں۔ جو فزکس کی تکنیکات کا زیادہ تر انحصار اشیاء کی طبعی خصوصیات پر ہوتا ہے، اس ضمن میں گریویٹیشنل پل یا انجذابی کھچاؤ، مقناطیسی فیلڈ کی قوت، الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی یا برقی ایصالیت، ریڈیو ایکٹیویٹی یا تابکاری، اور سپیکٹرل ریفلیکٹنس یا طیفی انعکاسیت ایسی خصوصیات ہیں جن کو استعمال کر کے جو فزکس کے ماہرین مختلف تکنیکات استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بہت کارآمد ثابت ہوئی ہیں۔ سب سرفیس جیولوجی یا زیر زمین ارضیات کے بارے میں نہایت اہم معلومات حاصل کرنے کے سارے اہم ذرائع کا تعلق یا تکنیک کا تعلق بھی جو فزکس کے ساتھ ہے۔ ان میں بطور خاص ریزسٹیوٹی، جس کو ہم قوت مزاحمت کہتے ہیں، گریوٹی جس کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں، اور میگنیٹک سروے یا مساحت مقناطیسی، یہ ایسی تکنیکات ہیں جو فزکس کی جو اس وقت بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو رہی ہیں، اور انہیں انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے
چٹانوں کی جن طبی خصوصیات کا ذکر کیا، ان کی بنیاد پر جو فزکس کی بہت سی کارآمد تکنیکات وجود میں لائی جا چکی ہیں، اور ان کی بنیاد پر فلاح انسانیت کے لیے کام دیا جا رہا ہے۔ جو فزکس کی نہایت اہم تکنیکات کے استعمالات: نمبر 1، ارضیاتی دلچسپی کی حامل یا معاشی ترقی کے حصول کے لیے نہایت اہم چٹانی فارمیشنز کا سراغ لگانا، جو فزکس کا ایک نہایت اہم کارنامہ ہے۔ نمبر 2، جو فزکس کی نہایت اہم تکنیکات کی طرف ایک اور قدم، ایسی خاص الخاص چٹانی فارمیشنز اگرچہ وہ زیر زمین دفن ہو چکی ہوں، جو فزکس کی تکنیکات سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اہم تکنیک ہے اور اس سے انسانیت کی فلاح کے لیے کام لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی اہم تکنیک جو اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جو کیمسٹری، یا جسے ہم اردو میں ارضی کیمیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختصر تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس سلسلے کی آخری گفتگو جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ارضی کیمیا یا جیو کیمسٹری پر ہے۔ در حقیقت جیو کیمسٹری کے ذریعے ہمیں ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو دباؤ اور درجہ حرارت کی صورتحال کو واضح کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ درجہ حرارت اور یہ دباؤ یا پی ٹی کنڈیشنز، جسے ہم مختصراً کہتے ہیں، یہ جو مختلف چٹانیں ہیں ان کے بارے میں جیو کیمسٹری کے ذریعے ہمیں یہ اس قسم کا ڈیٹا حاصل ہوتا ہے۔ مختلف زمینی چٹانوں کے بارے میں ہمیں جو ان کی پی ٹی کنڈیشنز کی صورتحال کا علم ہوتا ہے، یہ علم دراصل ذریعہ بنتا ہے کہ ہم مختلف ڈیفارمیشن ایپیسوڈز یا جو مختلف ایسے مرحلے ہیں ان کی ارضیاتی عمر معلوم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے جیولوجیکل ڈسپلن یا علوم ارضی یا علم الارض سے تعلق رکھنے والی مختلف متعلقہ مثالیں پیش کریں۔ ڈفرینٹ اسکیلز یا پیمائشی پیمانوں پر کرسٹ یا قشر ارض اور مانٹل کی چٹانوں میں واقع ہونے والی ڈیفارمیشن اور حرکت پذیری کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ تفصیل پیش کی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ علوم ارضی کے مختلف ضمنی مضامین میں سے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جائیں اور اس کو آپ کے سامنے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔
اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں اور ابھی تک آپ نے ارضیات پاکستان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے اس کے بعد 10 مختصر معلوماتی سلائیڈز تیار کی ہیں. انہیں آپ اطمینان کے ساتھ پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ چینل آپ کی تعلیمی ضرورتیں کس طرح پوری کر سکتا ہے اور کس طرح اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے بعد پیش کی جانے والی اگلی ویڈیو کا عنوان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اب تک جو آپ نے اس سے پہلے ویڈیو دیکھی، اس کے بعد جو ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے جیو ٹیکٹونکس کا اردو میں ایک تعارف. اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا اور اس تعلیمی ویڈیوز کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.